میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سال 2026 کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ کے درمیان جامع مسجد میں موجود نہیں ہوں، جیسا کہ میروائز کو ہونا چاہیے تھا، بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں، کیونکہ مجھے ایک بار پھر اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ اب جب کہ سال 2026 کا آغاز ہو چکا ہے، سال 2025 کی دردناک یادیں آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ گزشتہ سال غم، خوف اور غیر یقینیت سے بھرا رہا۔ پہلگام، دردناک سانحہ ہم سب کے لیے ایک گہرا صدمہ تھا۔ پورے کشمیر نے اس کی کھل کر مذمت کی، مگر اس کے بعد لوگوں میں شدید خوف اور بے چینی پھیل گئی، کیونکہ عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا اور بہت سے گھر بھی گرا دیے گئے۔ اس کے فوراً بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک اور جنگ نے ایک بار پھر یہ دکھا دیا کہ اس خطے میں امن کتنا کمزور اور فرجائل ہے۔ 2019 میں یک طرفہ فیصلے کیے جانے کے باوجود حقیقت یہی ہے کہ کشمیر کا تنازع آج بھی پورے خطے کو ایک غیر یقینی حالت میں رکھے ہوا ہے، جو کسی بھی وقت کسی بڑے بحران میں بدل سکتی ہے۔ اس لیے یہاں جنگیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ پاز کر دی جاتی ہیں، اور بات چیت کی بات آج کوئی سننے والا نہیں۔ سال کے آخر میں نئی دلی میں ہونے والا بڑا دھماکہ اور قیمتی جانوں کا ضیاع ایک اور بڑا افسوسناک سانحہ تھا۔ ان تمام واقعات نے کشمیریوں کے لیے حالات کو اور بھی مشکل کر دیا۔ وہ شک اور شبہات کے دائرے میں آ گئے، اور ہندوستان کے کئی علاقوں میں ان پر حملے بھی ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ دلی اور کشمیر کے درمیان اعتماد کی کمی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی ہے۔ زبردستی کی خاموشی کو لوگوں کی رضامندی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ زخم آج بھی ہرے ہیں، مسائل جو کہ تو ہیں، اور یونین ٹیریٹری کی منتخب حکومت خود کو بے اختیار بتا رہی ہے۔ ریاست کا درجہ ختم ہونے، آئینی ضمانتیں واپس لیے جانے، قوانین میں تبدیلی اور ڈیموگرافک چینج کا خوف لوگوں میں اپنی شناخت کھونے کا ڈر پیدا کر دیا ہے۔ پورے معاشرے میں مایوسی اور بے بسی کا ماحول ہے۔ 2025 عوامی ایکشن کمیٹی جو پرامن بات چیت اور مسئلہ کشمیر کے حل کی بات کرتی تھی، اس کو UAPA کے تحت بین کر دیا گیا، اور اتحاد المسلمین جو بھی حریت کا حصہ تھی، اس کو بھی اظہار رائے کی ہر سپیس ختم کر دی گئی ہے۔ ایسے ماحول میں ہم جی رہے ہیں جہاں ریاست سے اختلاف رکھنا جرم بنا دیا گیا ہے، اور اسے ملک دشمنی قرار دے کر سزا کا حقدار گردانا جاتا ہے۔ ہمارے لیے اب کوئی عوامی پلیٹ فارم باقی نہیں رہا۔ زیادہ تر لوکل میڈیا ہمارا نقطہ نظر دینے سے گریز کر رہا ہے۔ مجھے پریس کانفرنس دینے کی سہولیت بھی حاصل نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں خود سرکاری اجازت کے بغیر کہیں آ جا نہیں سکتا، اور لوگ بھی بغیر اجازت مجھ سے نہیں مل سکتے۔ جامع مسجد جو کشمیر کا اسلامی اور روحانی مرکز ہے، کہ ممبر تک میری رسائی بھی محدود کر دی گئی ہے۔ چنانچہ پچھلے جمعہ بھی مجھے نظر بند رکھا گیا، اور اس جمعہ کو بھی میں اپنے گھر میں نظر بند ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے سال مجھے 14 جمعۃ المبارک نظر بند رکھ دیا گیا۔ غیر قانونی نظر بندیاں اب میری زندگی کا ایک معمول بن چکی ہیں۔ یہ سب کچھ نہ صرف میرے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے کٹھن حالات کا باعث بن چکا ہے، جو خود کو بے آواز اور بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ اسی پس منظر میں جب مجھ پر دباؤ ڈالا گیا کہ میں اپنے سوشل میڈیا پروفائل میں تبدیلی کروں، کیونکہ حریت کے تمام اکائیوں پر UAPA کے تحت پابندی ہے، اور اس حوالے سے کسی بھی شناخت کو ظاہر کرنا غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، تو میرے پاس اس پلیٹ فارم کو بچانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا جس کے ذریعے کم سے کم میں عوام کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مکمل خاموشی مسلط ہو جاتی۔ جب حریت کانفرنس کی ساری اکائیاں بین کر دی گئی ہوں، دفاتر سیل کر دیے گئے ہوں،
رہنما یا تو جیلوں میں ہوں یا پھر مسلسل نگرانی میں، تو پھر سوشل میڈیا ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے کسی حد تک ہماری آواز لوگوں تک اور دنیا تک پہنچ سکتی ہے، جیسا کہ آج میں آپ سے مجبوراً اس کے ذریعے مخاطب ہوں۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نظریات اور میرے افکار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ کچھ لوگ اسے سمجھوتا یعنی کمپرومائز کر رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیسے اور کس بات پر کمپرومائز؟ وہ کہتے ہیں کہ سرکاری تحفظ کے لیے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تحفظ تو مجھے اس دن سے فراہم کیا گیا تھا جب 35 سال پہلے میرے والد کی المناک شہادت کا سانحہ پیش آیا تھا۔ جب میں نے اس وقت سے ابھی تک کوئی سمجھوتا نہیں کیا تو آج کیوں؟ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عوام کے ساتھ وابستگی اور کمٹمنٹ ناقابل تبدیل یعنی نان نیگوشیبل ہے۔ یہ اٹوٹ وابستگی میری ایمان اور ایک ذمہ دار رہنما کے ہونے کے یقین سے جڑی ہوئی ہے۔ جب 17 برس کی عمر میں اپنے والد کی شہادت کے المناک سانحہ کے بعد مجھے میر وائز کے منصب پر فائز کیا گیا تاکہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم روایات، ان کی وراثت اور اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو اپنے اسلاف کے طریقے پر آگے بڑھا سکوں۔ 3 دہائیاں سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے پوری کوشش کی کہ میں اپنے لوگوں کے حقوق اور احساسات کی نمائندگی کروں، اچھے اور برے وقت میں ان کا ساتھ دوں، ان کے ساتھ کھڑا رہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا علاقے سے وابستگی رکھتے ہوں، چاہے وہ جیلوں میں ہمارے قید نوجوانوں کا مسئلہ ہو، رہنماؤں کی حالت زار ہو، یا پھر کشمیری پنڈتوں کے لیے اپنے وطن واپسی کے حق کی بات کرنا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ میں ہمیشہ ان کوششوں میں کامیاب نہیں رہا، تاہم میری نیت اور کوشش ہمیشہ مخلصانہ رہی ہے۔ میرے لیے میر وائز ہونے کا مطلب اقتدار کی سیاست نہیں، بلکہ اپنے لوگوں اور اس خطے کے لیے امن، بھائی چارہ اور مفاہمت کی آواز بننا ہے۔ اسی سوچ کے تحت میں نے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی، وزیر اعظم منموہن سنگھ اور شری ایل کے اڈوانی سمیت بر صغیر کی مختلف قیادت کے ساتھ خلوص کے ساتھ بات چیت کی کوشش کی، اور میرا راستہ آج بھی یہی ہے۔ کیا جموں کشمیر میں حقیقی اور دیرپا امن ممکن ہے؟ میرا ماننا ہے کہ بالکل ممکن ہے۔ کشمیری فطری طور پر پرامید قوم ہے۔ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی بات چیت کا عمل کامیاب رہا ہے، اور ہماری آج بھی یہ امید ہے کہ اگر بے لوث جذبے سے انسانیت اور جمہوریت کے دائرے میں، جیسا کہ اٹل بہاری واجپئی جی نے کہا تھا، کہ بات چیت کی جائے تو امن کو بہترین موقع ملتا ہے اور امن کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔